حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کی کرامت نہیں ہے تو سنو، حضور اعلیٰ حضرت کے پاس ایک مریدہ، ایک ضعیفہ خاتون، ایک کمزور بوڑھی، ایک ضعیفہ خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی حضور میرے شوہر کو قتل کے الزام میں قید کر لیا گیا ہے اور 12 سال کی سزا اور 5000 جرمانہ لگایا گیا. میرے شوہر کو قید کر لیا گیا اور 12 سال کی سزا اور 5000 جرمانہ. وہ عورت کون تھی؟ حضور اعلیٰ حضرت کی مریدہ تھی. آج تو لوگ اولیاء پیروں سے مرید بھی نہیں ہوتے ہیں، سب کو مرید ہونا چاہیے ورنہ قیامت کے دن وہ بھی بچائیں گے. تو وہ مریدہ آئی کہ حضور میں پریشان میں ہوں، بہت پریشانی میں مبتلا میں پھنس گئی ہوں، حضور کچھ کیجئے، حضور میرے لیے دعا کیجئے، کچھ وظیفہ بتائیے کہ حکومت میرے شوہر کو چھوڑ دے، ناحق میرے شوہر کو پھنسایا گیا ہے. حضور 12 سال کی سزا، وہ بھی 5000 کا جرمانہ رکھا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ پھانسی کی بھی سزا سنا دے. حضور کچھ کیجئے میرے لیے. حضور اعلیٰ حضرت ایک وظیفہ بتاتے ہیں، قرآن پاک میں ہے. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جا یہ وظیفہ پڑھتا جا. اب وہ عورت گھر گئی، وظیفہ پڑھتی رہی، کچھ دن گزرے، پھر آئی، پھر حضور اعلیٰ حضرت فرماتے جاؤ یہ وظیفہ پڑھتی رہو. پھر آئی، پھر حضور اعلیٰ حضرت وہی فرماتے کہ جاؤ وہی وظیفہ پڑھتے رہو. اللہ اللہ. اب وقت قریب آتے گئے، کئی دن باقی رہے، صرف 2-3 دن باقی رہ گئے. آئی، آ کر عرض کرنے لگی حضور اب تو کچھ دعا کر دیجئے. اس وقت بھی حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی وظیفہ پڑھو. اس وقت بھی حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی وظیفہ پڑھو. حضرات محترم، اب جس دن فیصلہ سنایا جائے گا کہ اس کی سزا زیادہ ہوگی یا پھانسی کی سزا ہوگی، اس دن آئے صبح کے ٹائم اور روتی بھی آئی. آ کر عرض کرنے لگی حضور آج فیصلہ سنانے والا ہے، حضور آج تو کچھ کیجئے. حضور اعلیٰ حضرت اس وقت بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ وہی وظیفہ پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اب عورت روتی بھی بربراتی ہوئی چلی جا رہی ہے، روتی بھی بربراتے ہوئی جانے لگی. جب میرا پیر ہی نہیں میرے ساتھ دے رہا ہے تو کون ساتھ دے گا؟ جب میرا پیر ہی میری مصیبت میری پریشانی کو نہیں دیکھتے تو کون دیکھے گا؟ یہ کہتی ہوئے جیسے جا رہی تھی تو آواز حضور اعلیٰ حضرت کے کان تک پہنچ گئی. حضور اعلیٰ حضرت نے کہا آواز تو ان کو، وہ اس عورت کو پھر بلایا گیا. وہ عورت آئی، وہ ضعیفہ خاتون آئی. حضور اعلیٰ حضرت کے سامنے پان تھے. حضور اعلیٰ حضرت پان بھی کھاتے تھے مگر اس میں زردہ نہیں ہوتا تھا، سادہ پان کھاتے تھے. پان کھاتے تھے مگر زردہ نہیں ہوتا تھا پان میں. اللہ اللہ قربان جاؤ میرے دوستوں بزرگوں. حضور اعلیٰ حضرت نے اس عورت سے کہا پان کھا لو. اب عورت تو غصے میں تھی، کئی دن سے آ رہی ہوں، صرف مجھے وہی وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کوئی تو کچھ دعا مانگ نہیں رہی ہے. حضور اعلیٰ حضرت تو کچھ دعا ہی نہیں کر رہے ہیں، صرف وہی وظیفہ پڑھو، وہی وظیفہ پڑھو. آج تو فیصلہ سنانے والے ہیں، آج تو ہو سکتا ہے میرے شوہر کو ہو سکتا ہے کہ پھانسی ہو جائے، میں کیا کروں گی؟ وہ تو پریشانی میں ہے. حضور اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ پان کھا لو، مگر وہ ضعیفہ خاتون پان کھانے کو تیار نہیں، کہہ رہی ہے کہ میں پان چبا رہی ہوں. دیکھتے نہیں ہو میرے منہ میں پان ہے؟ وہ عورت بھی پان کھا رہی تھی. کہا دیکھتے نہیں ہو میرے منہ میں پان ہے؟ اللہ اللہ قربان جاؤ. حضور اعلیٰ حضرت نے خود ہاتھ کو بڑھایا، غصہ نہیں کیا حضور اعلیٰ حضرت. حضور اعلیٰ حضرت خود اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھائے اور عرض کرتے ہیں لو یہ پان لے لو، کھا لو، اب تو وہ چھوٹ گئے ہیں. اب تو وہ چھوٹ گئے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین پر، بریلی کے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کہاں کہاں کی خبر نہیں رکھتے تھے. جیسے ہی اس ضعیفہ خاتون کو حضور اعلیٰ حضرت نے کہا پان کھا لو، اب تو وہ رہا ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. اب تو اسے چھوڑ دیا گیا ہے. وہ ضعیفہ خاتون پان کھاتی ہوئی، خوشی مناتی ہوئی گھر کی طرف لوٹتی ہے تو بچے اس کو ڈھونڈ رہے تھے. بچے نے کہا امی جان اب کہاں چلی گئی تھی؟ تار والے آئے تھے. تار والے کہتے ہیں ڈکیا کو، یعنی ڈکیا آئے تھے، ایک چٹھی دے کر کے گئے اور اس نے کہا ہے کہ ہمارے والد کو چھوڑ دیا گیا ہے. اس عورت نے
اس چٹھی کو لوگوں سے پڑھوایا تو حقیقت میں اس چٹھی میں لکھا ہوا ہے کہ میں چھوڑ دیا گیا ہوں، مجھے رہا کر دیا گیا ہے، میں گھر آ رہا ہوں، میں گھر آ رہا ہوں۔ اب بتاؤ حضور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا جو ایک عاشق رسول تھے، جو غلام رسول تھے، غلام رسول کا یہ پاور ہے کہ بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کہاں کہاں کی خبر نہیں رکھتے تھے، وہ خبر بتا دیا کہ تمہارے شوہر کو رہا کر دیا۔ جب غلام رسول کا یہ عالم ہے، جب غلام رسول کی یہ طاقت ہے، تو خود جو دونوں عالم کا مختار ہے، سرکار تو عالم احمد مختار کا عالم کیا ہو۔